السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین باوقار قابل احترام میری ماؤں، میری بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ ہم اس مبارک سلسلے کتاب التوحید کی آج کی اپنی نئی کڑی میں ہیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے جو درس اللہ کے فضل اور توفیق سے شروع کیا ہے وہ ہے الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ الحمدللہ ہم نے اللہ کی توفیق سے یہ درس شروع کیا اور اس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو آیت ذکر کی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ الحمدللہ اس آیت کے تعلق سے کافی کچھ باتیں اللہ عز و جل کے فضل و توفیق سے ہمارے اور آپ کے سامنے آئی ہیں۔ ہم نے خاص طور پر جو بات جانی ہے وہ یہ کہ داعی، جو بھی داعی ہے، دعوت دینے کا کام کر رہا ہے تو اس کی دعوت بنیادی طور سے دعوت الی اللہ ہونا چاہیے۔ دعوت کا سب سے اہم، سب سے بنیادی اور سب سے مرکزی جو نقطہ، جو پوائنٹ ہے وہ دعوت الی اللہ ہونا چاہیے۔ اپنی طرف یا کسی اور کی طرف اس کی دعوت نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کی دعوت الی اللہ ہونا چاہیے اور للہ ہونا چاہیے۔ داعی کی دعوت الی اللہ ہونا چاہیے اور للہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف وہ بلائے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے اپنے دل کو، اپنی نیت کو، اپنی تمام عبادتوں اور معاملات کو وہ خالص کر دے۔ یعنی دعوت کا جو اہم کام وہ انجام دے رہا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، یعنی داعی اپنی دعوت میں مخلص بھی ہو، داعی اپنی دعوت میں مخلص بھی ہو۔ اخلاص کی بنیاد پر جو عبادت انجام پاتی ہے وہی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے اور وہی بار آور ہوتی ہے، یعنی اسی کا فائدہ بندے کو دنیا اور آخرت میں ملتا ہے، وہی پھل آور ہوتی ہے۔ تو دعوت الی اللہ ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ للہ ہو، اللہ کی طرف ہو اور اللہ کے لیے ہو۔ اخلاص کے ساتھ بندہ صرف اللہ کی طرف بلائے۔ پھر جو دوسری بات تھی وہ تھی بصیرت۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بصیرت کا سب سے پہلا اور بنیادی جو پوائنٹ، نقطہ ہے وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ علم کی بنیاد پر ہی بصیرت قائم ہوتی ہے۔ اب جو علم، جو بصیرت ہے، تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلا علم جو آدمی دعوت کا کام کر رہا ہے اس کو سب سے پہلا بنیادی طور سے جو علم ہونا چاہیے وہ شریعت کا علم۔ کام شریعت کا کر رہا ہے تو علم کس کا ہونا چاہیے؟ شریعت کا علم ہونا چاہیے۔ جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس فیلڈ کا علم ہونا چاہیے۔ توحید کی دعوت دے رہا ہے تو توحید کا پورا علم ہونا چاہیے۔ اور پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو وضاحت سے بتایا تھا کہ توحید کا مکمل علم ہو، توحید کو خراب کون سی چیزیں امور کو خراب کرتے ہیں ان ساری باتوں کا بھی اس کو علم ہونا چاہیے۔ ہم نے آپ کو درجہ بدرجہ بتایا تھا کہ اول توحید کا علم ہو، اس کے بعد وہ امور، وہ برائیاں جو توحید میں نقص خلل پیدا کر دیتی ہیں آپ ان کو بھی جاننے والے ہوں، تبھی آپ کی توحید کامل ہوگی۔ ورنہ آپ یہ سمجھیں گے کہ میں تو توحید کو مکمل طور پر جانتا ہوں، لیکن وہ باتیں، وہ امور جو آپ کی توحید کو خراب کرنے والے ہیں
اگر آپ ان کو نہیں جانیں گے تو بہت ممکن ہے کہ نادانستگی میں، عدم علم کی وجہ سے، جہالت، ناواقفیت کی وجہ سے آپ کی توحید میں خلل واقع ہو جائے اور آپ کو اس کا احساس نہ ہو سکے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہماری بصیرت کا تقاضا ہے وہ یہ کہ داعی کو علم ہو۔ علم کس کا ہو؟ شریعت کا علم ہو، کیونکہ کام شریعت کا ہے، معاملہ شریعت کا ہے، میدان شریعت کا ہے، تو شریعت کا پورا اس کو جس معاملے میں بھی وہ دعوت دے رہا ہے اسے علم ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ دوسرا، مدعو جسے دعوت دی جا رہی ہے اس کے حالات کا علم ہو۔ آپ جسے دعوت دے رہے ہیں وہ کافر ہے تو اسے توحید کی طرف بلایا جائے۔ وہ مان لیتے ہیں وہ یہودی ہے تو یہودیوں کے پاس بہت کچھ علم ہے، تو سمجھا جائے کہ یہودی ہے، اس کو میں کیا سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں۔ یہ مثلا ہندو ہے، اس کو میں کیسے سمجھاؤں، کیا سمجھاؤں۔ یہ قادیانی ہے، اس کو میں کیا سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں۔ یہ کرسچین ہے، نصرانی ہے، اس کو کیا سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں۔ تو آپ کا جو مدعو ہے، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اس کے حالات کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مثلا مان لیتے ہیں ہم میں آپس میں سے ایک بندہ ہے جو نماز تو مکمل اچھی طرح سے پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ میں وہ کوتاہ ہے۔ اب آپ جائیں اور دن بھر اس کو نماز کے تعلق سے نصیحت کریں تو بتائیے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ آپ کی پوری نصیحت دن بھر سنے گا اور اس کے بعد کہے گا شیخ الحمدللہ جو کچھ باتیں آپ نے بتائی میں تو اللہ کے احسان سے ان پر عمل کرتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے حالات سے، اس کے بیک گراؤنڈ سے آپ کو واقفیت ہو کہ آپ کا یہ مدعو کون ہے، کس چیز کی اس کو ضرورت ہے، کون سی چیز اس کے یہاں ناقص ہے، اس کون سا دین کا ایسا معاملہ ہے کہ جس کو لے کر اس کے یہاں، اس کے دل میں، اس کے عقیدے میں، اس کے علم میں خلل ہے، علم میں کوتاہ ہے، عمل میں کوتاہ ہے، عقیدے کی خرابی ہے۔ تو ان باتوں کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ اس کے حسب حال دعوت دے سکیں۔ اور اسی کے ساتھ تیسرا جو کام ہے وہ ہے حکمت۔ حکمت بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مدعو ہے، آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں، وہ آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ جو داعی، آپ جو مدعو ہے آپ کا، ضروری نہیں کہ ہر بار کبھی بھی آپ جائیں اور اس کے سامنے نصیحت کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کا مزاج بدلتا رہتا ہے، دل کی کیفیتیں، دل کے احساسات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ جس وقت کو مناسب سمجھیں وہی وقت اس کے لیے اچھا ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس ذریعے سے، کس راستے سے، کن حالات، کن الفاظ کو سامنے رکھ کر اس آدمی کے سامنے بات رکھوں تو بات پوری ہوگی، میری بات اس کے دل میں اترے گی، میری بات اس کے لیے کارگر اور مؤثر ہوگی۔ تو اس حکمت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کن حالات میں آپ کا مدعو آپ کی بات سن سکتا ہے، کون سے الفاظ آپ کے مدعو کے دل پر اثر کر سکتے ہیں، کون سا وقت دعوت دینے کے لیے مدعو کے پاس جانے اور اس کو سمجھانے کے لیے مناسب ہو سکتا ہے۔ ان ساری باتوں کے مجموعے کو حکمت کہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے مجموعے کو حکمت کہتے ہیں کہ آپ کا مدعو کن حالات میں آپ کی بات سن سکتا ہے، کن اوقات میں آپ کی بات سن سکتا ہے، اور کون سے الفاظ اس کے سامنے استعمال کیے جائیں، کس ذریعے سے، کس طریقے سے اس کو سمجھایا جائے کہ آپ کی بات اس کے دل میں اتر سکتی ہے۔ ان ساری باتوں کے مجموعے کو حکمت کہتے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں کس دائرے میں ہیں؟ بصیرت کے دائرے میں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس دائرے میں ہیں؟ بصیرت کے دائرے میں، کیونکہ بصیرت میں سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ بصیرت کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے بتایا تھا وہ تھا علم۔ شریعت کا علم ہو، مدعو جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے حالات کا علم ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیا جانتا ہے، کیا نہیں جانتا، اور پھر اس کے بعد وہ ذرائع اختیار کیے جائیں کہ جن کے ذریعے آپ کے مدعو کے دل پر آپ کی باتوں کا اثر ہو سکتا ہو۔ حالات ہیں، واقعات ہیں، اوقات ہیں اور آپ کے الفاظ ہیں۔ ان ساری باتوں کے مجموعے کو
حکمت کہتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی بات پیش کرنے کا انداز بھی ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ اپنی بات پیش کرنے کا انداز بھی ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں بصیرت کے دائرے میں آتی ہیں۔ واضح ہماری بات؟ تو الحمدللہ ہم نے پچھلے ہفتے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، کچھ باتوں کا آج اللہ کے فضل سے مزید اضافہ ہوا۔ اب اس آیت کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو حدیث ہمارے سامنے رکھی ہے وہ براہ راست یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جس کام کی، جس چیز کی، جس بات کی، جس امر کی دعوت دی جائے گی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بہت سی دعوتیں ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں مگر وہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ پر کام کر رہی ہیں، ان کو لا الہ الا اللہ سے غرض ہی نہیں۔ تو ایسی دعوتیں ناکام ہونے والی، ایسی دعوتوں سے آپ کوئی خیر کی امید مت رکھیے۔ بتائیے انبیاء نے، چلیے سب انبیاء کو مت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات اور احوال کو جاننا ایک مومن کا ویسے بھی فرض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی شروعات کہاں سے کی؟ لا الہ الا اللہ سے ہی تو کی ہوگی نا، یا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی شروعات لا الہ الا اللہ سے کی۔ تمام انبیاء جتنے بھی آئے سب نے دعوت کی شروعات اسی بنیادی پوائنٹ سے کی۔ اب وہ دعوتیں کہ جن کے یہاں پر نماز تو ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اکرام مسلم ہے، اور اتحاد ہے، اتفاق ہے، بہت کچھ ہے، لیکن یہ بنیاد اگر نہیں ہے لا الہ الا اللہ تو جان لیجئے کہ ایسی دعوتوں کے دامن میں ناکامی اور نامرادی کے علاوہ کچھ بھی آنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں۔ جس دعوت کی بنیاد عقیدہ توحید پر نہ ہو کہ آپ لوگوں کو اکٹھا بھی کریں، بھیڑ بھی جمع کر لیں، سب کچھ ہو جائے، مگر لوگوں کو یہی نہ بتایا جائے کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، ہم کہیں تو کہنے کے بعد ہمارے اوپر کیا فرض ہوتا ہے، کیا عائد ہوتا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کیا فائدہ کہ لوگ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں اور حج کریں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہی وہ ویک پوائنٹ ہے۔ آج ہم جو ہندوستان میں اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں اور اللہ کے علاوہ کے سامنے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، اللہ کے علاوہ کے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کے نذر و نیاز اور منتیں سارے کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو سب کچھ تو بتایا گیا لیکن جو بنیاد ہے ان کی یہی نہیں بتائی گئی، اور وہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے بغیر امت میں نہ کوئی اصلاح کا کام ہو سکتا ہے، نہ اتحاد اور اتفاق ممکن ہے، نہ امت کی ترقی اور عروج ممکن ہے۔ اس کے بغیر کوئی خیر ممکن نہیں ہے۔ اب جو حدیث براہ راست اس نقطے پر دلالت کرنے والی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب ہاشمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی، مفسر قرآن، امام المفسرین، ترجمان القرآن، حبر الامہ، امام المفسرین، ترجمان القرآن، حبر الامہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچازاد بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ کو یاد ہونا چاہیے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ تو یہ عبد المطلب جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، عبداللہ بن عباس کے دادا ہیں، علی بن ابی طالب کے دادا ہیں، جعفر بن ابی طالب کے دادا ہیں۔ تو یہ تمام آپس میں چچازاد بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب اور جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب۔ اور بھی بھائی ہیں لیکن یہ چار زیادہ مشہور ہیں، اس لیے ان چار کو یہاں پر میں نے
ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ولادت سن 11 نبوی میں ہوئی، 11 نبوی میں ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق 10 نبوی میں ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے شعیب ابی طالب نامی گھاٹی میں جہاں پر محصور تھے وہاں پر ان کی ولادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف آئے، اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما 3 سال کے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی 11 ہجری ربیع الاول 12 ربیع الاول 11 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما 13 سال کے تھے، 13 سال کے تھے، بلوغت کے قریب تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں نے رشتہ بتایا، اس رشتے سے کیا ہوئے؟ چچا زاد بھائی ہوئے، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرا رشتہ بھی تھا۔ وہ دوسرا رشتہ یہ تھا کہ عباس رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آپس میں ساڑھو تھے۔ ساڑھو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کسے کہتے ہیں؟ ہاں ہے نا، یعنی جن دونوں کی بیویاں آپس میں بہنیں ہوں، جن دونوں کی بیویاں آپس میں بہنیں ہوں انہیں ساڑھو کہا جاتا ہے۔ تو عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ لبابہ بنت حارث، لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین میمونہ بنت حارث، یہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ لبابہ بنت حارث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، یہ دونوں آپس میں، لبابہ اور میمونہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ تو اس رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کے خالو بھی ہوئے۔ اس رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کے کون ہوئے؟ خالو ہوئے نا۔ عبداللہ بن عباس کی خالہ میمونہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، بیوی ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ تو اس رشتے سے عبداللہ بن عباس ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالو ہوئے، اور عباس اصل رشتے سے تو چچا ہیں اور اس رشتے سے ساڑھو ہوئے۔ تو یہ دونوں اس طرح سے رشتے قریش میں ایسے ہی رشتے سب ہوا کرتے تھے، بس ایک رشتہ ہی نہیں بلکہ 2 3 4 ایسے رشتے قریش میں، آج بھی بہت سے لوگوں میں اس طرح سے آپ پائیں گے کہ 2 2 3 3 4 4 رشتے آپس میں اس طرح ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں، ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں۔ ان کی وفات 68 ہجری میں طائف میں ہوئی، 68 ہجری میں طائف میں ان کی وفات ہوئی۔ آخر عمر میں یہ طائف میں منتقل ہو گئے تھے۔ آج ماشاءاللہ وہاں پر ان کے نام سے مسجد عبداللہ بن عباس بہت بڑی عالی شان مسجد بنائی گئی ہے، اور اس کے قریب میں ہی قبرستان میں ان کی قبر بھی ہے، عبداللہ بن عباس۔ ترجمان القرآن، امام المفسرین، حبر الامہ ان کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس بچے کو تو دین کا فقیہ عالم بنا اور اسے قرآن کریم کی تفسیر کا علم سکھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، حالانکہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ 13 سال کا بچہ تھا، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، کہ اللہ عز و جل نے ان کو جس علم سے نوازا، اس علم کی وجہ سے ان کو حبر الامہ کہا گیا، امت کا سب سے بڑا عالم، بعض لوگ بحر الامہ بھی کہتے ہیں۔ ترجمان القرآن، قرآن کریم کی ترجمانی کرنے والے، امام المفسرین، تمام مفسروں کے سردار۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اسی طرح سے ایک اور خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہ ان 7 خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بھی ایک ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان 7 خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بھی ایک ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔
اب جو حدیث آپ کے سامنے آنے والی ہے وہ انہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے. وہ کہتے ہیں لما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذا الى الیمن. لما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا تھا اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. میرے صحابہ کرام میں حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد جا کر اپنے قبیلے کو بھی، قبیلے کے امام تھے قبیلے کی مسجد کے، تو اپنے قبیلے والوں کی مسجد میں جا کر پھر ان کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. یہ واقعہ مشہور ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت جو میں ذکر کر رہا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہما، معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہما، ان دونوں صحابہ کرام کو یمن کی طرف بھجوایا. یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں. وہ ابھی ہمارے ٹاپک کا حصہ نہیں، لیکن بتا دیتا ہوں. تو اس روایت کے مطابق دو صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھجوایا تھا، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا ربیع الاول 10 ہجری میں. ربیع الاول 10 ہجری کا یہ واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی. ربیع الاول 12 ربیع الاول 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آپ نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے ابو موسیٰ اشعری، جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے، اور معاذ بن جبل، ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان دونوں صحابہ کرام کو یمن کی طرف بھجوایا، اور انہیں بہت سی نصیحتیں کی، جن میں سے ایک نصیحت یہ تھی اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقا. آپ دونوں دعوت کے کام کے لیے جا رہے ہیں. اجتمعا اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنا، تطاوعا ایک دوسرے کی موافقت کرنا، مخالفت نہیں کرنا، ولا تفترقا الگ الگ رائےوں اور اقوال میں، فرقوں میں، مطلب تفرقے میں نہ پڑنا. تینوں باتیں ایک ہی ہیں، اجتمعا، تطاوعا، ولا تفترقا. اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کی موافقت کرنا، تفرقہ نہ کرنا کہ تم کچھ کہو وہ کچھ کہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر فرمایا تھا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، لوگوں کو خوشخبری دینا، یعنی دین کی نرمی، آسانی، سہولت بتانا، اللہ کی کہ جو نعمت ہے وہ ساری باتیں ان کو بتانا، ان کو دین سے متنفر نہیں کرنا. وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، اور آسان کرنا، دین آسان ہے تو لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، ان کو تنگی میں، سختی میں، مشکل میں مت ڈالنا. یہ ساری نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو کی تھی، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ ذکر کیے وہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں. لیکن یہاں ہمارے سامنے جو روایت ہے وہ ہے لما بعث معاذا الى الیمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو، صرف معاذ کا ذکر ہے اس روایت میں جو کتاب التوحید میں اور ہمارے اس ٹاپک میں موجود ہے. لما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذا الى الیمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا، معلم کی حیثیت سے، داعی کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے، کئی حیثیتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن بھیجا تھا. معاذ اور ابو موسیٰ، معاذ رضی اللہ عنہ کو صنعاء جو یمن کا اہم ترین درمیانی حصہ ہے وہاں بھیجا گیا تھا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو عدن. صنعاء اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا، اور عدن کے علاقے میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا. صنعاء کی طرف نسبت سے صنعانی کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کسی محدث کو صنعانی، اور عدن کی طرف نسبت سے عدنی کہتے ہیں. تو صنعاء کی طرف ابو معاذ رضی اللہ عنہ اور عدن کی طرف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھجوایا گیا تھا.
اب ہمارے سامنے جو روایت ہے وہ معاذ رضی اللہ عنہ کی اکیلے کے تعلق سے، لہٰذا وہ روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذا الی الیمن، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھجوایا، قال لہو، یہاں سے ہو رہی حدیث شروع، دھیان دیجیے، قال لہو انک تأتی قوما من اہل الکتاب، انک تأتی قوما من اہل الکتاب، بے شک آپ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اہل کتاب کے لوگ ہیں۔ آپ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں داعی کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، تو وہ کون ہے؟ بتائیے کون ہے؟ اہل کتاب، اور اہل کتاب کا مطلب ہوتا ہے یہود اور نصارہ، اہل کتاب کا مطلب ہوتا ہے یہود اور نصارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو ہوشیار کیا، خبردار کیا کہ دیکھو جن لوگوں کی طرف تم جا رہے ہو نا، ان کا حال، ان کا معاملہ مکے والوں کی طرح نہیں ہے۔ مکے والے جاہل تھے، ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، ان میں کوئی عالم تھا؟ جی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو مکے والوں میں کوئی عالم نہیں تھا، نہ ان کے پاس تورات اور انجیل کا علم تھا، نہ ان کے پاس توحید کا ہی علم تھا، تبھی تو شرک اور کفر میں پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے بتایا کہ دیکھو تم جہاں جا رہے ہو نا، وہ ہمارے جو جزیرے عرب یعنی مکہ، مدینہ، طائف، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایسا ان کا معاملہ نہیں ہے، وہ لوگ اہل کتاب ہیں، یعنی یہود اور نصارہ ہیں۔ اس سے ہم کو یہ بنیاد ملتی ہے جو ہم نے بصیرہ کے تعلق سے آپ کو بتایا کہ اگر آپ داعی ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو مدعو کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے، مدعو کے حالات کا علم آپ کو ہونا چاہیے، کون سی بات کارگر ہوگی، کون سی دلیل اس کے سامنے آپ رکھیں گے، کس طریقے سے، کس ذریعے سے آپ اس کے سامنے بات رکھیں گے، ان باتوں کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، مکے والے بالکل سیدھے سیدھے مشرک تھے، تو ان کو دعوت دینے کا انداز الگ رہا ہوگا نا۔ اب یہ ان کے پاس توحید کا علم تھا نا، اہل کتاب کے پاس توحید کا علم تھا، رسالت کا بھی علم تھا، قیامت کا بھی علم تھا، بہت کچھ علم ان کے پاس تھا۔ تو مکے والوں کو دعوت دینے کے انداز، طور طریقوں میں، اور یمن والوں، یہود و نصارہ کو دعوت دینے کے انداز اور طور طریقوں میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اگر پیار سے آپ کی بات سمجھ رہا ہے تو کیا آپ اس کو مار کے سمجھائیں گے؟ جی نہیں۔ اور ایک آدمی اگر بالکل پیار سے سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو آپ وہاں پر سختی کریں گے؟ ایسا ہی ہے نا۔ ایک آدمی نماز میں کوتا ہے تو آپ اس کو نماز کی نصیحت کریں گے، ایک آدمی والدین کے حقوق میں کوتا ہے تو آپ اس کو والدین کے حقوق کی نصیحت کریں گے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے مدعو کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیے، یہ حکمت کا تقاضا ہے، اس کے بغیر آپ کی دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعات کو، دعوت کا کام کرنے والوں کو سب سے پہلا جو نقطہ بتایا وہ یہ کہ آپ اپنے مدعو کو، اپنے مخاطب کو جانیے، اس کے بیک گراؤنڈ کا، اس کے حالات کا آپ کو علم ہونا چاہیے، تبھی آپ دعوت صحیح طور سے دے سکیں گے، صحیح طریقے سے دعوت پیش کر سکیں گے، اور اس کے بعد ہی آپ کی دعوت کی قبولیت کی امید رکھی جا سکے گی۔ واضح ہے ہماری بات؟ جی۔ تو بتایا کہ دیکھو جن لوگوں کے پاس تم جا رہے ہو نا، انہیں میرا جاہل نہیں سمجھنا، وہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس تورات اور انجیل کا علم ہے۔ تو یہ ساری باتیں دھیان میں رکھ کر بات کرنا، ورنہ تم کوئی بات کہو گے اور وہ پھر لائیں گے اپنی تورات اور انجیل، تو ساری باتوں سے واقف ہو جانا، اس کے بعد پوری بصیرت کے ساتھ ان کے سامنے اپنی بات مضبوط دلیلوں کے ساتھ رکھنا۔ اب آگے سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں بہت سی دعوتیں ہیں، لیکن ان کی یہاں پر پہلا پوائنٹ، پہلی سیڑھی، پہلا ذریعہ ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ دعوتیں ناکام ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو داعی کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، تو وہ اہل کتاب ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلی چیز جس کی تم انہیں دعوت دو،
سب سے پہلی اول فرسٹ سب سے پہلی چیز بنیادی چیز جس کی طرف تم انہیں بلاؤ سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں دعوت دو وہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کی گواہی کیا ہونا چاہیے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی شہادت اللہ الہ الا اللہ وفی روایت آگے شیخ الاسلام نے ایک روایت کا اور ٹکڑا ذکر کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں وفی روایت الی ان یوحد اللہ الی ان یوحد اللہ آپ کی وہ دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت وہاں تک جاری رہے گی جب تک وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لیں آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہیے لا الہ الا اللہ کی طرف ان کو بلاتے رہیے کب تک آپ لا الہ الا اللہ کی ہی دعوت دیتے رہیں گے جب تک وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لیں اب یہ کیا کہا لا الہ الا اللہ اور اس کو کیا کہا الی ان یوحد اللہ تو معلوم ہوا کہ توحید اور لا الہ الا اللہ دونوں کیا ہیں دونوں ایک ہی چیز اللہ کی وحدانیت اور لا الہ الا اللہ دونوں کیا ہیں دونوں ایک ہی چیز ہے کیا فرمایا سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں دعوت دو وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے اور دوسری روایت کا الفاظ ہے الی ان یوحد اللہ حتیٰ کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دیں تو معلوم ہوا کہ اللہ کی وحدانیت لا الہ الا اللہ ہے اسی لیے لا الہ الا اللہ کو کیا کہتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ لا معبود بحق الا اللہ لا معبود بحق الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے معبود جس کی عبادت کی جائے الہ یعنی مألوہ معبود الہ یعنی مألوہ معبود جس کی عبادت کی جائے تو عبادت تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے گدھے کی گائے کی بیل کی سانپ کی چوہے کی معلوم نہیں کیسی چیزوں کی عبادت ہو سکتی ہے تو وہ معبود ہو سکتے ہیں لیکن بحق برحق نہیں ہے برحق واقعی حقیقی طور پر اگر کوئی معبود ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے یہ ہوتا ہے کلمہ توحید کا معنی کہ معبود برحق اکیلا اللہ عز و جل ہے اللہ کے علاوہ کوئی کسی بھی صورت میں عبادت کے لائق نہیں ہے تو حدیث نے کیا بتایا سب سے پہلی چیز بنیادی چیز جس پر تمہاری آگے کی دعوت ڈیپینڈ ہے جس پر تمہاری آگے کی دعوت کا انحصار ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اب اگر آپ کی دعوت میں لا الہ الا اللہ کے لیے جگہ نہ ہو آپ لا الہ الا اللہ کے نام پر لوگوں کے دماغ ان کے مزاج خراب کرتے ہو لوگوں کو آپ توحید نہ سکھاتے ہو ساری دنیا بتا دیجئے پوری شریعت سکھا دیجئے لیکن اگر آپ نے لا الہ الا اللہ نہیں بتایا لا الہ الا اللہ پر اپنی دعوت کی بنیاد نہیں رکھی تو آپ کی وہ دعوت کامیاب ہونے والی نہیں ہے آپ کو سر تو ہزاروں مل جائیں گے سر یعنی کھوپڑیاں انسان بے عقل بہت ہزاروں مل جائیں گے لیکن حق پرست آپ کو کوئی نہیں مل سکے گا جب تک آپ لا الہ الا اللہ پر اپنی دعوت کی بنیاد نہیں رکھیں گے تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف آپ انہیں ان یہودیوں کو بھی نصارہ کو بھی سب سے پہلی چیز جس کی طرف آپ انہیں بلائیں جس کی ان کو دعوت دیں وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے یعنی وہ اپنی زبان سے اقرار کریں اپنے دل میں مانیں زبان سے کہیں ہاں ہم نے مان لیا اور دوسری روایت میں یہاں تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں مان جائیں اب مسئلہ یہ تھا آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ اہل کتاب ان کے یہاں توحید کا علم تھا مگر انہوں نے خرافات مچا رکھی تھی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے یہودی اور عیسائی تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے انہوں نے تو اور زیادہ خرافات مچا دی کس کو اللہ کا بیٹا قرار دیا عیسیٰ ابھی آنے والا ہے نا 25 تاریخ کو یاد رکھنا نہ کوئی کسی کو مبارکباد دے گا نہ کوئی کسی کی مبارکباد قبول کرے گا بات سمجھ میں آئی جی ہاں تو اہل کتاب یہود ان کے یہاں توحید کا تصور تھا لیکن انہوں نے بگاڑ رکھا تھا اس کو
نصارہ ان کے یہاں تو توحید کا تصور تھا، جب ایک نبی کو مان رہے تو توحید کی بنیاد پر ہی شروعات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اور زیادہ خرافات مچا رکھی تھی. تو ضروری ہوا کہ پہلے ان کا عقیدہ سدھارا جائے، ضروری ہوا کہ پہلے ان کو کلمہ توحید کی دعوت دی جائے، توحید کے تقاضے ان کو بتائے جائیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں جو دعوت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز اہم ہے سب سے پہلے اس کی دعوت دی جائے، جو چیز جتنی زیادہ اہم ہے سب سے پہلے اسی کی اصلاح کی جائے، جو چیز جتنی زیادہ اہم ہے سب سے پہلے کیا کیا جائے گا، اسی کی اصلاح کی جائے گی. تو ان کی سب سے اہم چیز تھی عقیدہ، وحد اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، اور ان کی وہی چیز خراب تھی. اب آپ وہ چھوڑیں اور ان سے کہیں شراب مت پیو، بھائی چھوڑو نا اس کو، شراب بات کی چیز، پہلے کیا ہے، پہلے کیا ہے جی. ایک آدمی اگر مر رہا ہو، آپ سوچ سمجھ کر جواب دیجئے، ایک آدمی اگر مر رہا ہو اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ آپ اسے پانی پلائیں اور عقیدے کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں، ایک آدمی مر رہا ہو، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یا تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر دو اور یا پانی پلا دو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کریں گے نا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی عقل مند کھڑا ہو جائے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، بھیا پانی نہیں بھی پیا تو مرنے والا، پیا تو بھی مرنے والا، لیکن کفر پر مرا تو آخرت میں ہمیشہ پیسا ہی رہنے والا ہے نا. تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، ہو سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ قبول کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بستر موت پر تھے، تو آپ نے کتنے لوگوں سے کہا چاچا جان کو پانی پلاؤ، چاچا جان کو زمزم پلاؤ؟ کتنے لوگوں سے کہا؟ نہیں، لیکن کیا کہا آپ نے؟ لا الہ الا اللہ پڑھو. تو ہمیشہ آپ اپنی عقل کو شریعت سے پیچھے رکھیں، ہمیشہ اپنی عقل کو کس کے پیچھے رکھنا ہے؟ شریعت کے پیچھے رکھنا ہے. مرنے والا ہے وہ مر رہا اس کو لا الہ الا اللہ کی دوا دو، اس کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے اس کی زبان تر کرو، اس کی روح تر کرو، مرے گا تو جنت کی نعمتیں مل جائیں گی اس کو. ورنہ آپ ایک کنواں پورا بھی پلا دیں گے اور کفر پر مرے گا تو اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے اصلاح کی، اور ہماری خود کی ضرورت ہے، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اس کے مطلب تھوڑی ہے کہ میں بالکل کامل ہوں، نہیں، ہر ایک کو ضرورت ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو ہم اور آپ سب کو ضرورت ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے ہمارے یہاں دعوت جو ہوتی ہے وہ جتنا زیادہ اہم معاملہ ہوگا اس کی اہمیت کے اعتبار سے اس کو جگہ دی جائے گی، اس کی اہمیت کے اعتبار سے اس کی اصلاح کی جائے گی. معاملہ جتنا زیادہ اہم ہوگا اس کی اہمیت کے اعتبار سے اس کی اصلاح کی جائے گی، اس کو درست کیا جائے گا اور اس کی دعوت دی جائے گی. تو سب سے زیادہ اہم معاملہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، والدین کی فرما برداری، بچوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی، وہ اہم ہے، لیکن ان سے زیادہ اہم کیا ہے؟ وحدانیت، اللہ عز و جل کی توحید. لہذا سب سے پہلے جس بات پر تمہاری دعوت کی بنیاد پڑے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، اور جب وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں تو پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اس بارے میں، اس بابت توحید کے مسئلے میں تمہاری بات مان لیں، تمہاری اطاعت کر لیں، یعنی موحد بن جائیں، اگر وہ توحید کے معاملے میں تمہاری بات مان لیں، گواہی دے دیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، توحید پر آ جائیں، چھوڑ دیں اپنی خرافات کو، کفر کو، شرک کو چھوڑ دیں، بد عقیدگی سے باز آ جائیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، تو اگر عقیدے کے معاملے میں وہ تمہاری بات مان لیں. یہاں میں رکتا ہوں اور ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس روایت میں جو آپ کے سامنے ہے اس میں وہ لفظ نہیں ہے، مگر وہ لفظ دوسری روایت میں موجود ہے، جس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھنا. آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے دے. تو آپ کہیں گے یہاں تو صرف اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، تو ٹھیک ہے نا، لیکن اور بہت سی روایتیں ہیں نا جن میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی تذکرہ ہے۔ تو کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ عز و جل کی وحدانیت کی گواہی نہ دے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے۔ تو یہاں پر ان دونوں باتوں کو ہم جوڑیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ تمہاری بات مان لیتے ہیں، توحید پر آ جاتے ہیں، نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے، فَأَعْلِمْهُمْ، انہیں بتانا، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خمس صلوات فی کل یوم و لیلہ۔ اگر وہ تمہاری بات توحید کے مسئلے میں، رسالت کے مسئلے میں تمہاری بات مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں آپ کے دین کو، تو پھر اس کے بعد انہیں بتانا کہ اللہ عز و جل نے ان پر فرض کی ہیں کیا؟ خمس صلوات، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں روزانہ کی ہمارے اوپر فرض ہیں۔ خمس صلوات فی کل یوم و لیلہ، روزانہ دن اور رات میں، روزانہ دن اور رات میں اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ تو کب بتانا ان کو؟ لا الہ الا اللہ کے پہلے یا ساتھ میں یا بعد میں؟ بعد میں۔ پہلے ان کی توحید سدھارو، ان کا عقیدہ سدھارو۔ اگر وہ مان لیتے ہیں آپ کی بات، اللہ کی وحدانیت کا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتے، گواہی دے دیتے ہیں، تب ان کو بتانا، فَأَعْلِمْهُمْ، اس کے بعد، پھر، تب۔ فا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے بعد، پھر، تب انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ ظہر اور عصر دن میں ہوتی ہیں، فجر بھی دن میں ہوتی ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر مغرب اور عشاء رات میں ہوتی ہے۔ تو دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نماز کی دعوت ضرور ہے، لیکن توحید کی دعوت کے پہلے، بعد میں، ساتھ میں؟ توحید کی دعوت کے بعد میں۔ اس لیے کہ اگر بندہ موحد ہی نہ ہو تو زندگی بھر نمازیں ہی پڑھتا رہے، کیا فرق پڑنے والا ہے اس کو؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ جس عبادت میں توحید نہ ہو اسے عبادت نہیں کہا جائے گا۔ آپ کے جس عمل میں بھی توحید نہ ہو، آپ کا وہ عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن عبادت نہیں ہو سکتا۔ یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھنا۔ آپ کا کوئی بھی عمل ہو، آپ کا کوئی بھی کام ہو، اگر اس میں سے آپ توحید کی روح نکال لیں تو آپ کا وہ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن عبادت نہیں ہو سکتا۔ عبادت کے لیے توحید بنیادی شرط ہے۔ تو اب ان کو بتانا، توحید کے بعد 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، اس کے بعد وہ ٹکڑا اوپر والا اپنی جگہ باقی رہے گا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اب اگر نماز کے معاملے میں وہ تمہاری فرما برداری کریں، نماز آپ نے بتائی، پڑھ کر بتایا، سکھایا، سمجھایا، اب انہوں نے نماز کے تعلق سے آپ کی باتیں مان لیں، مان گئے، ہاں ٹھیک ہے 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا، متفق ہو گئے آپ کے ساتھ۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ، اب پھر ان کو بتانا، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صدقتاً، آپ کے سامنے جو روایت ہے، شیخ الاسلام نے یہ ٹکڑا نہیں لکھا، اس لیے میں نے اس کو بریکٹ میں لکھا ہے، فی اموالہم، ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم فترد، ایک روایت میں فی ہے اور ایک روایت جو آپ کے سامنے اس میں اعلیٰ ہوگا، فترد علی فقرائہم،
فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر نماز کے معاملے میں وہ آپ کی فرما برداری کرنے لگ جائیں تب ان کو بتانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں جو دعوت ہے، دعوت کا طریقہ کار ہے، وہ ایک ساتھ پورے دن کی دعوت دینا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم اکٹھا تھوڑی اتار دیا لو پڑھو، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ کتنے سالوں میں اتارا؟ 23 ایئرس، 23 سالوں میں، جتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے اس وقت تک قرآن اترتا رہا۔ جب نبی بنائے گئے تب اترا، تو بالکل وفات سے چند دن پہلے تک آخری آیتیں نازل ہوئی۔ تو 23 سالوں میں قرآن کریم اللہ عز و جل نے ہم کو دیا، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا جو دین ہے، اس کی جو دعوت اور اس کے جو اعمال ہے، یہ تدریج، دھیرے دھیرے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں یہودیوں کی طرح لو تورات عمل کرو، نہیں ایسا نہیں، ہمارا دین تو بہت آسان۔ اللہ عز و جل نے جس فضل سے ہم کو نوازا، ہم سے پہلے والوں کو نہیں نوازا گیا۔ تو ہمارے دین کی جو دعوت ہے یہ تدریج، بتدریج کا مطلب ہوتا ہے ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی، دوسری کے بعد تیسری سیڑھی۔ ڈائریکٹ آپ پہلی سے چھٹی پر چھلانگ لگائیں گے تو پیر ٹوٹ جائیں گے، کپڑے پھٹ جائیں گے، کچھ بھی نقصان ہو جائے گا نا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہماری جو دعوت ہے اس میں ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ آپ کو دعوت دینا ہے، لیکن کیسے دینا ہے؟ تدریج کے ساتھ، بالتدریج دیجئے، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا کام، دوسرے کے بعد تیسرا کام۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، ایک تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، دوسرے قبول کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور تیسرے عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جو تدریجی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، دھیرے دھیرے کوئی بات شروع سے اس کے جو آخری نقطہ ہے وہاں تک پہنچانا، دھیرے دھیرے، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، ایسے جو کام کیا جاتا ہے نا، اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو قبول کرنے میں آسانی ہوتی ہے، تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس پر عمل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو ہمارے دین کی دعوت بھی ایسے ہی بالتدریج ہوتی ہے۔ جب وہ نماز کے معاملے میں تمہاری بات مان لیں تب انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ بمعنی زکوٰۃ، جب بھی لفظ صدقہ فرض کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا زکوٰۃ۔ جب بھی صدقہ، ورنہ صدقہ تو صدقہ و خیرات کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر صدقے کے ساتھ فرض کا لفظ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ بمعنی زکوٰۃ فرض کی ہے۔ میں نے جو بریکٹ میں قوسین میں لکھا ہے وہ ہے فی اموالہم، اس لیے اس کو بریکٹ میں لکھا کہ اگر آپ کے پاس کتاب التوحید ہو تو اس میں فی اموالہم والا ٹکڑا نہیں ہے۔ صدقۃ فی اموالہم، ان کے مخصوص مالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم، جو مالداروں سے لی جائے گی۔ وہ زکوٰۃ ہر ایک سے نہیں لی جائے گی، کس سے لی جائے گی؟ من اغنیائہم، ان کے، یعنی ان مسلمانوں کی جن کے پاس تم گئے ہو، ان کے مالداروں سے لی جائے گی۔ فترد فی، یہ فی ایک اور روایت میں یہاں نہیں ہے، اس سے بریکٹ میں لکھا فترد علی فقرائہم، اور انہی کے فقیروں میں وہ تقسیم کی جائے گی۔ اب تین باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ مخصوص مالوں میں فرض ہے، مخصوص مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے، جن کے پاس وہ مال مقررہ نصاب میں جو بھی شریعت نے اس کی حد بتائی ہے وہاں تک پہنچ چکا ہو، اپنی مدت ہو چکی ہو، وہ کافی تفصیل ہے، تو ان مالداروں سے وہ زکوٰۃ لی جائے گی۔ اور پھر ہم، یعنی ان مسلمانوں سے لی جائے گی، فقراءہم، اور مسلمانوں میں تقسیم کی جائے گی۔ زکوٰۃ مسلمانوں کا، آپ اعتراض مت کیجئے، جب کلیئر ہے مسلمانوں پر فرض ہے، مسلمانوں سے لی جائے گی، تو غیروں کو کیوں دی جائے گی؟ ہے نا، صدقہ خیرات کیجئے غیروں پر، آپ کو کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ کا مال مسلمان کا حق ہے، بس میری یہ بات سمجھ لیجیے، زکوٰۃ کا مال مسلمان کا حق ہے۔ کوئی بھی وہ بندہ جو آپ کے سامنے آئے اور کہے کہ نہیں نہیں زکوٰۃ ہم دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، تو آپ اس کے سامنے بس یہ حدیث رکھ دیجئے، اگر واقعی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کو عربی آتی ہوگی تو وہ سمجھ لے گا، اور اگر نہیں، مجھ سے بڑا کوئی اسپیکر نہیں، تو پھر کون کس کو سمجھا سکتا ہے؟ جب شیطان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کر سکتا ہے تو ہماری اور آپ کی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ کلیئر ہے کہ زکوٰۃ مسلمان مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمان فقیروں میں تقسیم کی جائے گی، جو دینے کے لائق ہیں ان سے لی جائے گی، اور جو
لینے کے مستحق ہیں، اللہ ہم سب کو دینے والا بنائے، اللہ عز و جل ہم سب کا ہاتھ، ہماری اولاد کا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ رکھے۔ تو مسلمان مالداروں سے لی جائے گی، اور جو اس کے حقدار فقراء مساکین ہیں ان حقدار فقراء میں مسکینوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک بات اور، اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ جہاں سے لی جائے وہیں تقسیم کی جائے، اصل یہی ہے، لیکن اگر وہاں کی ضرورت سے زائد ہو تو پھر وہ پوری دنیا میں بانٹیے آپ۔ زکوٰۃ میں اصل کیا ہے؟ جیسے آپ کی اورنگ آباد کی زکوٰۃ، اورنگ آباد کی زکوٰۃ آپ اگر بھیجتے ہیں، مان لیتے ہیں بنگال، اور اورنگ آباد میں فقیر موجود ہے، تو یہ تو غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ آپ بھیجیے، آپ کو منع کس نے کیا؟ لیکن پہلے جو آپ کے گھر کی، آپ کے محلے کی، آپ کے شہر کی، آپ کی برادری کی، آپ کی قوم، آپ کے قبیلے کی ضرورت ہے، آپ اسے پورا کیجیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ تو اصل یہی ہے، جہاں جن لوگوں سے آپ زکوٰۃ لے رہے ہیں، آپ انہی لوگوں میں، یعنی وہیں کے لوگوں میں اس کو تقسیم کیجیے۔ ہاں ان لوگوں کو ضرورت نہیں، وہ سب دینے والے ہیں، تو پھر آپ دنیا بھر میں بانٹیے۔ یا آپ نے زکوٰۃ لی، اب زکوٰۃ دینے والے بہت ہیں، لینے والے بہت تھوڑے ہیں، آپ نے زکوٰۃ دی، اب اس کے بعد مال بچ گیا تو پھر پوری دنیا میں بانٹیے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن اصل یہی ہے کہ جہاں سے لی جائے وہیں پر تقسیم کی جائے۔ مسلمان مالداروں سے لی جائے، مسلمان مسکینوں فقیروں جو اس کے مستحق ہیں، قرآن کریم نے 8 بتائے ہیں، تو جو اس کے مستحق ہیں وہاں تقسیم کی جائے، اصل یہی ہے۔ ہاں آپ نے جہاں سے لی وہاں لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے ضرورت ہے وہاں بانٹ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب زکوٰۃ کا معاملہ پورا ہو گیا، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، واپس یہ ٹکڑا آیا۔ دیکھیے ہر جگہ ٹکڑا دہرایا جا رہا ہے، مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات پوری کرنا، ادھوری نہیں چھوڑنا، توحید کی بات پوری کرنا، ادھوری چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ پھر جب نماز کا مسئلہ آیا تو نماز کا مسئلہ پورا کرنا، ادھورا چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ پھر جب زکوٰۃ کی بات آئی تو زکوٰۃ کا معاملہ بھی پورا کرنا، بیچ میں ادھورا ناقص نہیں رہنے دینا۔ پھر جب وہ تمہاری بات مان لے، زکوٰۃ کے مسئلے میں تمہارے موافق ہو جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، قبول کر لیں، تب کیا کرنا؟ بس اب 3 باتیں ہیں۔ چوتھی بات عام بات ہے، اور وہ ہے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی تمہاری بات مان لے، قبول کر لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو ان کے عمدہ، نفیس، اونچے درجے کے مال نہیں لینا۔ یعنی جیسے بکریاں ہیں، مثلا مان لیتے ہیں 40 بکریاں ہیں، بکری ایک، اب ایک بکری زکوٰۃ میں فرض ہوئی تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ یعنی کہ جو سب سے اچھی بکری ہوگی میں بولوں گا نہیں ویسا نہیں، جو بھی وہ خوش دلی سے وہ دے رہا ہے آپ اسے قبول کیجیے، جو بھی وہ خوش دلی سے دے رہا ہے آپ اس کو قبول کیجیے۔ گائے ہیں، اس کے اوپر گائے میں 30 گائے زکوٰۃ فرض ہوئی، جو بچڑا وہ خوش دلی سے دے رہا ہے اس کو قبول کیجیے۔ تو جان لیجئے کہ جب آپ کی وہ ساری باتیں مان رہے نا، تو تم بھی ان کے اچھے مال، عمدہ مال، نفیس مال نہیں لینا۔ جو جیسی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے وہ ویسی دیں۔ ہاں وہ اپنی خوش دلی سے اچھا دیتے ہیں تو پھر وہ ان کا معاملہ ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن آپ کی طرف سے زور زبردستی والا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ان کے عمدہ اچھے نفیس مال لینے سے بچنا، پرہیز کرنا، نہ لینا۔ اور اب اس کے بعد ہے وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا۔ کیا مطلب؟ مظلوم کو اس قابل نہیں چھوڑنا کہ وہ بددعا دے سکے، کیا مطلب ہے؟ مظلوم کو اس قابل نہیں چھوڑنا کہ وہ بددعا دے سکے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ظلم نہیں کرنا، ظلم کرو گے مظلوم بددعا دے گا، یہ مفہوم ہے اس کا۔ مظلوم کی بددعا سے بچنا یعنی کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اب دیکھیے بات آئی زکوٰۃ کے بعد، کیونکہ اصل جو ظلم ہوتا ہے وہ اسی میں مال میں ہو سکتا تھا نا۔ اب تم حاکم ہو، تم جو چاہو کرو، ویسا نہیں کرنا۔ لوگوں پر جتنا فرض ہے، جو فرض ہے، جیسا فرض ہے، وہ تمہاری بات مان رہے ہیں، تو اب کسی بھی طرح سے اللہ عز و جل نے آپ کو کوئی اور اختیار
نہیں دیا۔ کسی بھی معاملے میں اب تم حاکم ہو، اپنے گھر کے حاکم ہو، اپنے قبیلے کے حاکم ہو، اپنے شہر کے حاکم ہو، اپنے علاقے کے حاکم ہو، اپنے ملک کے حاکم ہو، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا تو یاد رکھو اگر اس نے بد دعا کی فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ اچھی طرح یاد رکھو مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ، کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ عز و جل کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی آڑ، کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ عز و جل مظلوم کی بد دعا ضرور بضرور قبول کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ فوری طور پر اس کا اثر ظاہر ہو جائے، ایسا ضروری نہیں ہے، وہ اثر کہیں بھی کبھی بھی ظاہر ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اتنی ساری باتوں کے بعد اب یاد رکھو تم حاکم ضرور ہو، لیکن تمہیں انصاف اور عدل سے کام لینا ہے۔ وہ تمہاری بات مانتے ہیں تو بھی، نہیں مانتے تو بھی، تم انصاف کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، ورنہ یاد رکھو مظلوم مسلمان ہو کافر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ مظلوم ہے اور اس نے بد دعا کی تو اللہ کے اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی اللہ عز و جل جن لوگوں کی دعا یا بد دعا ضرور بضرور قبول کرتا ہے ان میں سے ایک مظلوم بھی ہے، اور ایسی والدین بھی ہیں جن کی دعا یا بد دعا اللہ عز و جل ضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے روزے دار ہیں اور مسافر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعا یا بد دعا اللہ عز و جل ضرور قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ہمارے سامنے یہاں پر جو ہے وہ مظلوم کا تذکرہ ہے، اور یہ بتایا گیا کہ آپ جو بھی ہو، آپ حاکم ہو، آپ داعی ہو، آپ مالک ہو، آپ جو بھی ہو، آپ انصاف سے کام لیجئے، حد سے تجاوز مت کیجئے۔ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا، اس کے حق سے زیادہ، اس کی قوت سے زیادہ کا بار اس کے کندھوں پر ڈالا تو پھر وہ مظلوم ہوا، اور اللہ عز و جل مظلوم کا حمایتی اور مددگار ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج کے درس میں کافی کچھ باتیں ہم نے اس روایت کو سامنے رکھ کر سیکھی ہیں، جن میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ اصل اور بنیادی دعوت توحید کی دعوت ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ہمیں ہمیشہ اپنی دعوت جو ہے وہ بتدریج دینا چاہیے، جو کام جتنا زیادہ اہم ہو ہم اسی کو پریفرنس ترجیح دیں گے، اسی کو مقدم رکھیں گے، اور اس کے بعد ہمیں اپنے مدعو کے حالات سے، مزاج سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے تاکہ حکمت کے ساتھ ہم دعوت دے سکیں اور دعوت اس کے دل پر اثر کر سکیں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو توحید کا داعی بنائے، توحید پر ثابت رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب اس سوال کا جواب تو اس کے پہلے بھی دیا جا چکا ہے، اور شاید آج کے درس میں بھی بات آ چکی ہے۔ اللہ عالم یہ کہ بہت سے داعی ایسے ہیں کہ جو توحید کی دعوت نہیں دیتے، باقی ساری دنیا کی دعوت دے دیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ان کے فالوورز بہت زیادہ ہیں۔ تو دیکھیے ہم بتایا آپ کو کہ اسلام گنتی نہیں دیکھتا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ عز و جل کی مدد ہمیشہ موحدین کے ساتھ ہوتی ہے۔ بدر میں ہم نے دیکھا کہ 3 گنا زیادہ ہم سے تھے، لیکن اللہ عز و جل نے کس کو؟ ہم کو فتح اور نصرت دی۔ تو الاسلام میں کوانٹٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ فرماتا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ تو خرافاتی مشرک کافر ہیں، کم ہی لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن ہیں۔ تو کسی کی بھی اگر فالوورز لاکھوں ہو، کچھ کتنے بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں گے ابھی اس وقت ہندوستان میں مسلمان کتنے ہیں اور غیر کتنے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق کو ماننے والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کو کوانٹٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ عز و جل کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اور کوانٹٹی ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن لوگوں کے یہاں عیش، شہوت، خواہش، دل کو اچھی لگنے والی چیزیں، کانوں کو اچھی لگنے والی باتیں، اس طرح کی خرافات جن کی جتنی زیادہ ہوں گی آپ کو ان کے فالوورز اتنے ہی زیادہ ملیں گے۔ جن کے یہاں پر ایسی ساری باتیں نہیں ہوں گی آپ کو ان کے فالوورز اتنے ہی کم ملیں گے۔
اور اگر آپ کو مزید تفصیلی جواب چاہیے تو وہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امتیں پیش کی گئیں، تو آپ نے دیکھا کہ بعض انبیاء ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے، بعض ایسے تھے جن کے ساتھ اکا دکا تھے۔ تو یہ حدیث آپ انشاءاللہ میرا خیال ہے یہ لوڈ ہو چکا ہوگا وہ والا، اور اس میں یہ ہے کہ 70,000 میری امت کے 70,000 افراد، اور وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ وہ ویڈیو دیکھیے، اللہ نے چاہا تو کافی شافی جواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ واللہ اعلم۔ یہ بتایا میں نے، اب میرا جواب تو واضح ہے کہ بھائی وہ مسلمان سے لیے مسلمان کو دو، جن جو حقدار تھے دینے کے انہوں نے دیے، جو حقدار ہیں لینے کے آپ ان کو دیجئے، وہ لیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ کہیں سے بھی لی جائے، کہیں بھی بانٹی جائے، تو یہ تو اسی وجہ سے تو سارے معاملات برباد ہو گئے، سارے معاملات برباد ہو گئے۔ کتنے مستحق ہیں جو پڑے رہتے ہیں، اور کتنے لوگ زکوٰۃ کے نام پر پراپرٹیاں بناتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے تو قرآن ہے، حدیث ہے، ہم بتائیں گے بھائی یہ ہے، خیر ہے، یہ شر ہے، آگے وہ جانے اس کا رب جانے، ہم کسی کو نہیں لگا سکتے۔ اللہ والمؤلفۃ قلوبہم، زکوٰۃ کے مستحقین میں ایک وہ لوگ بھی ہیں جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہو چکے ہوں، یا یہ امید ہو کہ اسلام لے آئیں گے، یا یہ ہے کہ انہیں زکوٰۃ دی جائے تو اسلام کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جی وہ لوگ ہیں۔ اب ایک حکم اللہ عز و جل کا، تو کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کے جانکاری میں؟ بلا وجہ کا سوال، جی میں نے کہا کسی بھی آدمی کے مومن ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی داخل ہے، لیکن آپ تو آلریڈی مومن ہیں نا۔ ایک آدمی کافر ہے، اب وہ مومن ہونا چاہ رہا ہے، تو صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ید یعنی ہاتھ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے بارے میں یعنی میری بعثت کے بعد اب میرے بارے میں جو شخص بھی سنے، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور پھر وہ مجھ پر میری شریعت پر ایمان نہ لائے، تو وہ جہنمی ہوگا۔ واضح کہ کافر ہے، وہ ایمان لانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرے۔ لیکن جو آلریڈی مومن ہے تو پھر اب اقرار کر چکے ہیں، اب ان کے لیے لا الہ الا اللہ اصل ہے۔ اللہ بنیادی طور سے تو اتنا ہی ہوگا، وہ آگے سیکنڈ ہے، بنیادی طور سے لا الہ الا اللہ ہی ہے، اور محمد رسول اللہ اس کے بعد آنے والا حصہ ہے۔ بنیاد تو لا الہ الا اللہ پر ہی ہے نا، اصل گواہی توحید کی ہے، اس کے بعد سیکنڈری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہوگی۔ عالم اور داعی میں کیا فرق ہے؟ سوال ہے کہ عالم اور داعی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے ہر داعی کو عالم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو تھوڑی بھجوایا جاؤ یمن جاؤ، نہیں، انہوں نے بتایا نا، معاذ کو بھجوایا، اور وہ بھی بتایا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعلمہم بالحلال والحرام۔ بنیادی طور سے داعی کو عالم ہونا چاہیے، ورنہ مما یفسد اکثر مما یصلح، ما یفسد اکثر مما یصلح، ورنہ وہ اصلاح سے زیادہ فساد مچائے گا۔ اگر داعی عالم نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اصلاح سے زیادہ فساد مچائے گا، غلط سلط الٹے سیدھے فتوے دیتے پھرے گا، معلوم ہی نہیں اس کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن سمجھتا ہے، نہ عربی آتی ہے، نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو واقفیت ہے۔ عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں، ہمارے دین کی زبان ہے، عربی سیکھنا ہم پر فرض ہے، فرض۔ تو جس آدمی کو قرآن کریم نہ آتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہ آتی ہو، حدیث نہ آتی ہے، وہ اردو پڑھ کے دعوت دے گا کیا؟ ایسی دعوت تو ہم نے کبھی نہیں سنی، ہمارے اسلاف صحابہ کرام نے اردو پڑھ کے تو دعوت نہیں دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بات کے جو صاحب عبداللہ بن عباس، بچہ تھا 13 سال کا، تو ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا ہوگا نا صحابہ کرام سے۔ ان کے اساتذہ میں عمر بن خطاب ہیں، ابو ہریرہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے اساتذہ میں ہیں۔ تو ایک صحابی جب تک علم حاصل نہ کرے وہ داعی نہیں ہو سکتے، اور ہم آج ہر دوسرا بندہ یوٹیوب چینل کھول کے داعی بنا پھر رہا ہے۔ اللہ ہدایت دے تو دے، ورنہ ہم کیا کر سکتے ہیں کسی کو؟ اللہ جی کام کا سوال پوچھیں۔
زور سے بول سن نہیں ابھی آپ نے کہا کہ وہ جان رہا ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ توحید ہے اس کو معلوم ہے نا عالم ہونے کے لیے سرٹیفائڈ عالم ہونا ضروری نہیں ہے عالم ہونے کے لیے علماء سے علم سیکھنا ضروری ہے آپ عالم اگر ہیں تو علماء سے صحابہ کرام پاس کہاں سرٹیفکیٹ تھے لکھے ہوئے ایسا نہیں ہے عالم ہونے کے لیے مدرسے سے سرٹیفائڈ عالم ہونا ضروری نہیں ہے عالم ہونے کے لیے علماء سے علم سیکھنا ضروری ہے آپ اردو کتابیں پڑھ کر عالم تو نہیں بن سکتے نا آپ دین کو اس کی اپنی زبان میں سیکھنے کے لائق بنیے اور یہ کب ہوگا جب آپ علماء کی صحبت اختیار کریں گے اس کے بعد پھر ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کے پاس شہادہ ہو ایسا نہیں علماء کی صحبت آپ نے اختیار کی علماء سے آپ نے توحید کو کفر کو شرک کو بدعات کو ساری چیزوں کو جانا سیکھا سمجھا تو الحمدللہ جی نہیں نہیں ویسا نہیں ہے نہیں ویسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے دیکھیے جہاں تک کام ہے یہ کہ جتنا آپ کو علم ہے آپ اتنے کے بارے میں لوگوں کو بولتا ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون سب کے ساتھ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہر شخص اپنے علم کے اعتبار سے خیر کا کام کرے بھلائیوں کی رغبت دلائے اور لوگوں کو برائیوں اور شر سے روکے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو دائی کی حیثیت سے متعارف کروائے ایسا نہیں ہوتا آپ کو اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے آپ اتنی حیثیت کے مطابق لوگوں کو خیر سمجھائیے شر سے محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ